नहमदु वसल्ली वसल्लम तस्लीमा अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपने यूट्यूब चैनल रूहानी फैज़ान औलिया से तमाम देखने सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। हम आज मियाँ हुज़ूर के छोटे भाई मियाँ हकीम सूफ़ी मोहम्मद आसिफ तारिकी कादरी चिश्ती अबू लाई जहांगीरी मेहंदी के साथ मौजूद हैं और हम मियाँ हुज़ूर के छोटे भाई हकीम सूफ़ी खलीफा मियाँ हुज़ूर हकीम सूफ़ी मोहम्मद आसिफ तारिकी कादरी चिश्ती से दादा उस्मान मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी के बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत दादा उस्मान मियाँ का जैसे उर्स मुबारक अभी आ रहा है 11 अक्टूबर को, तो आप दादा उस्मान मियाँ के मुतालिक कुछ बयान फरमाएं, इरशादात फरमाएं अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादा सैयद उस्मान अली शाह साहब, एक तो सैयद घराने से आपका ताल्लुक, माशाअल्लाह आप हसनी और हुसैनी दोनों नस्ब आपको मिलती थी, माशाअल्लाह। और आपने अपनी सारी ज़िंदगी रियाजत में गुजारी। सुभान। मज़े की बात यह है कि आप पेशे से दर्जी थे। अच्छा। हाँ, और आपने सारी ज़िंदगी इतना काम करा है जितनी घर की ज़रूरत थी। मियाँ हुज़ूर बताते हैं सुभान। आपके बारे में। यानी कि लोगों की तरह जमा करने की। नहीं नहीं नहीं, बस आपने इतना कमाया जितनी घर की ज़रूरत थी आपकी, और उसके बाद अपने रियाजत और मेहनतों में गए। सही। मियाँ हुज़ूर दादा सैयद उस्मान अली शाह साहब के साथ तकरीबन कम और पेश 35 से 40 साल आपने ज़िंदगी बसर करी आपके साथ। माशाअल्लाह 35 से 40 साल की सोबत रही। सोबत में आपने मियाँ हुज़ूर। माशाअल्लाह। मज़े की बात ये रही कि मियाँ हुज़ूर बताते हैं कि इस टाइम के अंदर जितना टाइम मियाँ हुज़ूर ने आपके साथ गुजारा, मियाँ बताते हैं कि मैंने कभी भी उनको गाफिल होता हुआ नहीं देखा अच्छा। अपनी रियाजत से। और इतने सखीद है कि कोई अगर आपके घर आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। और तंदुरुस्ती की जिंदगी बसर थी। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वली वालों की शान है ना। बेशक, कोई शक नहीं। आप दिन में सिलाई करते थे सही। और रात में आप रियाजत करते थे। मियाँ बताते हैं, सुभान अल्लाह। मियाँ फरमाते हैं कि सैयद दादा उस्मान मियाँ, सैयद उस्मान मियाँ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फजर इशा की नमाज का जो वजू करा, सही। तो फजर की नमाज तक आपका वही वजू रहता था। सुभान अल्लाह। और आप मुसल्ले में बैठे रहते थे, पूरी रात क्या पूरी रात कयाम करते थे। और अगर कोई आपके पास, जैसे आजकल हम लोग सूफिया इकराम या दूसरे उलमा हजरात दम दरूद कर रहे हैं, तावीज़ वगैरह कर रहे हैं कि ये लिया वो लिया, आपने कभी जिंदगी में अपने नहीं करा। अच्छा। नहीं, अगर कोई आपके पास आता था आपकी बैठक के अंदर कि हजरत मुझ पर कोई जादू हो गया, सही। या मेरे काम में बंदिश आ गई, या रुकावट पैदा कर दी, तो आपने हमेशा एक ही बात बोली, मैं दुआ कर सकता हूँ। सही। यानी कि आपकी रियाजत और इबादत का मकाम ये था। और आपने जिसके लिए दुआ करी उसका जो भी मसला हुआ वो हल हो गया। सुभान अल्लाह। आपने कभी दम ही नहीं करा। मियाँ बताते हैं कि कभी दम ही नहीं करते थे आप किसी पर। सही। कोई नादिर शादी होगा, कोई पीछे लग जाता था आपके, तो आपने दम कर दिया उसके ऊपर, वरना आप कहते थे हम दुआ कर देंगे। सही। और आपका रियाजत करने का आलम यह था, मियाँ हुजूर बताते हैं कि आपके कमरे में कोई दाखिल नहीं हो सकता था। अच्छा। हाँ, तुम्हें उसकी क्या वजह? अल्लाह आलम वो अपनी इबादत में इतने मसरूफ रहते थे
کہ وہ تیسرے کو مانگتے ہی نہیں تھا کہ کوئی خلل پیدا کرے، کیونکہ ریاضت کا مزہ ہی الگ میں ہے نا. صحیح. اب اپنے نفس کو مار کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ. صحیح. دادا عثمان میاں کی زندگی کے میاں کچھ واقعات بتاتے ہیں کہ آپ کا عالم یہ تھا کہ کوئی آ گیا آپ کے پاس. بیچ میں میاں بتا رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے میاں صاحب کے پاس، ایک بندے کو لے کر آ گیا، اس پہ جادو تھا، اس کو زنجیروں سے پکڑ کے لے کر آئے آپ کے پاس، اور وہ سب کو مار رہا. زنجیروں کے باوجود؟ ہاں، جب وہ آپ کی بیٹھک میں آگے بیٹھا تو انسان بن گیا، ابھی جبکہ کچھ کیا بھی نہیں. ابھی کچھ کیا بھی نہیں. آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی، آپ نے اس کے گھر والے سے پوچھا کیا ہے اس کے ساتھ مسئلہ، تو بول رہے ہیں سرکار اس پہ جو ہے نا کسی نے جادو کرا دیا، عامل بتا رہے، اور ہم نے سینکڑوں عاملوں کو پیسہ دے دیا مگر یہ صحیح ہو کے نہیں دیتا. تو آپ نے فرمایا کہ کھولو اس کی زنجیر ہے، اس کو کوئی جادو وادو نہیں ہے، اسے دماغ میں خشکی ہو گئی. اچھا. اور جاؤ سرسوں کا تیل لے کر آؤ، وہ اس کے سرور میں لگاؤ، بھی بٹھا کے یہاں سامنے ہمارے، اور دو دو قطرے سے کان میں ڈالو، یہ بھی صحیح ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا کہ ظاہر نہیں کرے کہ ہم کیا کر دیا ہے، اور دنیا کو کچھ اور دکھا رہے ہیں. سرسوں کا تیل لے کر آیا، اس کے سر میں لگایا، اس کے کان میں ڈالا، بندہ صحیح. میاں حضور نے فرمایا جا اس کو لے جاؤ، اس کو کچھ نہیں تھا. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح ہے. یعنی آپ اتنے اس مقام پہ پہنچ چکے تھے اپنی ریاضتوں میں، محنت. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے وقت کا کوئی ولی، صحیح. وہ ولی تھے آپ. سبحان اللہ. میاں فرماتے ہیں کہ میاں صاحب ہمیشہ ایک ہی چیز کی تقریر کرتے تھے کہ بیٹا اپنے وقت کو ضائع مت کرو، صحیح. جو وقت مل رہا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لگا دو. سبحان اللہ. اچھا مزے کی بات ہے، نہ ٹی وی نہ کچھ، کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہی نہیں گھر میں. اچھا. ہاں، نہ خواہشات کسی چیز کی. آپ فرماتے تھے کہ 2 وقت کی روٹی مل گئی، اس رب کا شکر ادا کرو. آپ نے ایسی ریاضت اور محنت کری. سبحان اللہ. اور میاں فرماتے ہیں کہ جب آپ نے آخری پردہ آپ کا ہونے لگا، دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو اس ٹائم پہ بھی آپ اپنی ریاضتوں اور محنتوں میں مصروف تھے، اللہ. طبیعت خراب کی حالت میں. یعنی آخری وقت تک اپنے معاملات نہیں چھوڑے. معاملات نہیں چھوڑا انہوں نے. اکثر وہ میاں سے بیٹھ کے اکیلے میں کبھی میاں فرماتے ہیں کہ ہم سے بات کرا کرتے تھے دادا میاں، تو وہ کہتے ہیں میاں کبھی پوچھ لیتے تھے کہ میاں صاحب کبھی اگر اس میں ناگا ہو جائے، تو بولے کیسا ناگا؟ یہ تو بس آخری ٹائم کا ناگا ہوگا جب ہم قبر میں لحد میں اتر رہے ہوں گے. اللہ. یعنی کہ ساری زندگی کے معاملات. بس کوئی ناگا نہیں ہے اس کے اندر، رب سے کہے گا ناگا. صحیح. یعنی اتنی محبت پیدا کر لو کہ تمہارا قلب جاگ جائے اس رب کی محبت. سبحان اللہ. دادا میاں نے ایسی ریاضتیں اور محنتیں کری اپنی زندگی میں، اور وہ چاہتے تھے کہ میرے مرید بھی ایسی کریں. سبحان اللہ. میاں فرماتے ہیں کہ دادا میاں کے بہت سارے خلفاء تھے، بہت سارے آپ نے مرید تھے آپ کے، ماشاء اللہ. اور یہ نہیں کہ کوئی ہلکے، بڑے بڑے سرمایہ دار، صحیح. مگر آپ اپنی زندگی کو کوارٹر میں بسر کرا کرتے تھے. یعنی کہ دنیا سے بالکل چھپا کے رکھا ہوا. ملیر میں رہتے ٹنکی پہ، ملی ٹنکی پہ.
وہاں ایک کوارٹر تھا آپ کا, اس میں آپ اپنی زندگی بسر کرا کرتے تھے. اگر کوئی مرید کچھ لے آیا تو بانٹ دیا, اچھا اپنے پاس نہیں رکھا؟ اپنے پاس بھی نہیں رکھا آپ نے. آپ فرماتے تھے کہ ہمارے لیے یہ زیادہ ہے, ہو سکتا ہے یہ اور کسی کا حصہ ہو ہمارے پاس, اللہ, اس کو بانٹ دو. یہ تقویٰ کا عالم آپ کی. یہ عالم میاں فرماتے ہیں کہ جس ٹائم وہ آخری ٹائم تھا پردہ کرنے کا آپ کا زندگی کا, تو میاں حضور کی آخری ملاقات آپ سے ہوئی, تو میاں فرماتے ہیں کہ آپ جب بستر پہ لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے ہاتھ میں جب بھی آپ کی تصویر چل رہی تھی, سبحان اللہ, اور آپ نے فرمایا آخری وقت میں اپنے مریدوں سے کہ آج جو مانگنا ہے مانگ لو مجھ سے, آج دے کے جاؤں گا. آخری وقت میں, آخری وقت. اور یہ کرامت رہی آپ کی, میاں فرماتے ہیں دادا میاں کی, کہ جس نے جو مانگا اس کو ہاتھ کے ہاتھ عطا کرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے در سے خالی نہیں جانے دیا. مزے کی بات ہے کہ گھر میں فاقے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ زندگی انہوں نے شہنشاہ والی بسر کی. یعنی کہ زمین پہ فقیری سے بادشاہت کی, بادشاہت کری آپ. اور وہی تعلیم دادا میاں نے میاں حضور کو دی. سبحان اللہ. کیونکہ لازم بات ہے آپ میاں حضور کے چھوٹے بھائی ہیں, جو معاملات جو زندگی آپ نے میاں حضور کی بسر کرتے ہوئے دیکھی ہے, آپ سے بہتر آنکھوں دیکھا حال کون بتا سکتا ہے؟ ہم نے اکثر میاں سے سوال کرا کہ آپ یہ زندگی بسر کرتے ہیں تندرستگی کی حالت کی, تو آپ فرماتے تھے کہ میرے میاں فرماتے تھے دادا میاں کہ طارق میاں ایک وقت آئے گا تم راج کرو. سبحان اللہ. اور بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مفتی تمہارے مرید ہوں. سبحان اللہ. اور وہ وقت آج ہم نے دیکھا. سبحان اللہ. میاں حضور فرماتے ہیں کہ دادا میاں نے جو جو باتیں کری وہ آج ساری باتیں سچ ہے. سبحان اللہ. سبحان. میاں فرماتے ہیں کہ میں جو آج کھا رہا ہوں نا اپنے پیر و مرشد کے در کا کھا رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں میری کوئی کرامت نہیں ہے. تو یہ بزرگوں کی شان تھی آپ کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ.